اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارباب غم ماتمداران سید الشہداء آزا خانہ محمد عالم صاحب سے پہلی محرم سے مسلسل اس آیت کے ذیل میں جو کچھ کم علمی کے باوجود جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ترجمہ زیادہ تر مسلمان جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ خود انسان سے وابستہ آیت نازل ہوئی ہے وجہ تخلیق بیان کرتی ہوئی کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ اور مقصد حیات کو اگر ہم سمجھ جائیں، مقصد حیات کو اگر ہم جان جائیں، اگر مال زندگی کو ہم سمجھ جائیں، مال زندگی کو ہم جان جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس وجہ سے اگر ہم کو بھیجا گیا ہے اس وجہ پر اگر ہم کھرے نہ اتریں تو ہماری زندگی عبث ہے، بیکار ہے۔ سینکڑوں زندگیاں گزر رہی ہیں، اسی میں ایک زندگی یہ بھی گزر جائے گی۔ لیکن کمال ان کا ہے کہ جو بندگی کے رموز کو سمجھ گئے، بندگی کے اسرار کو سمجھ گئے اور جان گئے کہ کس طرح اللہ کے حضور میں اللہ سے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی اور پرسوں شب بھی ایک بات کہی، اگر اس کو مربوط کر دوں تو مسئلہ میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ ایک تو ہمارے ساتھ بڑی مصیبت ہے کہ ہم پل صراط کی طرح اس زندگی کے ہر لمحے کو گزارتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بقول معصومین علیہ السلام کہ ہمارے وجود میں جانوروں والی حوث بھی ہے، ہمارے وجود میں فرشتوں والی عقل بھی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کو فروغ دے دیں، ہم کس چیز کو بڑھا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم فرشتہ بھی بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم جانور بھی ہو جائیں، اور بلکہ جانور کیا، جانوروں سے بدتر بھی ہو جائیں، جانوروں سے بدتر بھی ہو جائیں۔ یہ اشرف مخلوق اگر ذرا سا توجہ دے دے گا تو آگے بڑھتا چلا جائے گا، ذرا سا بے توجہی کا شکار ہوگا، غفلت برتے گا تو یہ بظاہر یہ انسان نظر آئے گا لیکن اصلاً یہ جانور ہوگا، بلکہ وحشی جانور ہوگا۔ یہ میرے اپنے جملے نہیں ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود جو خالق ہے۔ دیکھیے اپنی تصویر بنائی ہوئی مصور کبھی اس کی برائی نہیں نکالتا، مصور کبھی اپنی تصویر کی برائی نہیں کرتا، لیکن خالق جو اس انسان کو بنانے کے بعد اپنے آپ پر فخر کر رہا تھا کہ میں ہی احسن الخالقون ہوں، میں ہی سب سے بڑا بہترین خلق کرنے والا ہوں، وہ اس کی حرکتوں سے اور اس کی نافرمانیوں سے اتنا عاجز ہو گیا کہ اسی انسان کو جو 2 ہاتھ رکھتا ہے، 2 پاؤں رکھتا ہے، لیکن اسی کو چوپایا کہنا شروع کر دیا۔ بلکہ قرآن میں ایک جگہ ملتا ہے آپ کو، سورہ مدثر میں ہی مل جائے گا کہ اللہ اس کی حرکتوں سے اتنا عاجز ہوا کہ جو خلق کرنے والا تھا، جس نے انسان بنایا تھا، اشرف مخلوق بنایا تھا، آخر میں اتنا عاجز ہو گیا تو کہنے لگا کانہم حمور مستنفرۃ فرت من قسورا۔ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ خود خالق ہے بندوں کا، لیکن اس کی بندگی سے، اس کی نافرمانیوں سے، اس کی غفلتوں سے اتنا خود خالق عاجز ہو گیا، گو کہ خالق کے یہاں عجز نہیں ہے، لیکن اتنا ناراض ہو گیا، مشیت اتنی غیظ میں آ گئی کہ اس نے کہا کہ کانہم حمور مستنفرۃ فرت من قسورا، ارے ان اشرف مخلوق کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو وحشی گدھے ہو گئے ہیں، یہ تو وحشی گدھے ہو گئے ہیں، وہ بھی شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں،
حمور مستنفرۃ فرت من کسورہ، فرار اختیار کر رہے ہیں کسور کو دیکھ کر، شیر کو دیکھ کر، ان کو کیا ہو گیا، یہ چوپاؤں کی طرح ہو گئے ہیں، اور بھی مختلف جگہ پہ آپ کو مل جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان ذرہ برابر بھی ہدایت کے اوپر غور نہیں کرتا ہے، مقصد حیات پر غور نہیں کرتا ہے، تو دھیرے 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 اس کا جانور اتنا اس کے اوپر حاوی ہوتا جاتا ہے، اس کی ہوس اتنی حاوی ہوتی جاتی ہے کہ جو خالق ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جانور ہو گیا۔ خود سرکار ختمی مرتبہ جو بغیر مرضی الہی کے کلام نہیں کرتے ہیں، سورہ نجم میں آپ کی کلام کے اوپر پہرا بیٹھا ہوا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب مطلقاً ہوائے نطق سے کلام ہی نہیں کرتا، ہوائے نفسی سے، وہ اسی وقت نطق کرتا ہے جب میری طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اس نبی نے روایت محفوظ ہے، تاریخ محفوظ ہے، تمام مسلمانوں کے درمیان متفقہ علیہ جملہ محفوظ ہے کہ جب جنگ احزاب میں عمرو بن عبدود خندق پار کر کے آیا اور اس نے سرکار ختمی مرتبہ سے گستاخی کرنا شروع کی اور آپ کے خیمہ اقدس میں اپنا نیزہ چبھونا شروع کیا، اور بار بار کہتا ہوا نظر آیا کہ محمد اگر تم واقعاً اللہ کے رسول ہو تو بھیجو، کوئی ہے جو تمہارے اسلام کی طرف سے مجھ سے مقابلہ کرے، یا غازی ہو جائے یا شہید ہو جائے۔ اور وہاں سکوت کا عالم تھا، اور بار بار جب اس نے گستاخی کی تو نبی کریم جو بغیر اللہ کی مرضی سے کلام نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا جو باقاعدہ تاریخ میں محفوظ ہو، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے سامنے جائے؟ اما اچھا بھلا آدمی خوت پہنے ہوئے، زرہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، لیکن نبی کریم گھوڑے پر سوار، لیکن نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اب یہ انسان نہیں رہا، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے سامنے جائے؟ اسی طرح آپ کے نائب وسیع رسول، جانشین رسول، سید الاولیاء، سید الاوصیاء، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد میں اور مسلمانوں کا ازدحام تھا اور آپ نے بتانا شروع کیا اپنی فضیلتوں کو کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے اور یہ شرف بخشا 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 ہے، تو ایک شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس نے گستاخی کرنا شروع کر دی، کہا یا علی، بس آپ علی ہیں، علی رہیے۔ آپ تو آج اس طرح گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے ہیں، آپ علی ہیں، علی رہیے۔ جیسے ہی اس نے یہ گستاخی کی، ممبر پر سے ہی ایک بات کہی، یہ کون نجس جانور یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ اب تاریخ میں دیکھا لوگوں نے کہ ایک دم سے جیسے ہی لب مبارک پر یہ کلمات آئے کہ یہ نجس جانور کہاں سے آ گیا، وہ آدمی کے ہاتھ پاؤں میں تقسیم ہوئے اور وہ پھر بجائے بولنے کے بھونکنے لگا۔ جب اس کو بھونکتا ہوا دیکھا تو لوگوں نے اس نجاست کو مسجد کے باہر نکالا۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ پردہ پڑا تھا شخصیت پر جب تک کہ علی کی دشمنی سامنے نہیں آئی تھی۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دشمنی پہ آمادہ ہوا، اصلیت سامنے آ گئی، وہ بھونکتا ہوا نظر آیا، اس کو مسجد سے باہر نکالا گیا۔ اور یہ تو خیر معصومین کے واقعات ہیں۔ خود انسان دیکھیے، اب یہاں سے بندگی کے فائدے، اگر انسان بندگی کی طرف گامزن رہتا ہے اور اللہ کی رضا پاتا ہے تو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں ہم لوگوں کے یہاں، بچوں کو سمجھائی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بچوں کو کیا، بڑوں کو بھی سامنے بھی بار بار یہ بات کی تجدید کی جاتی ہے کہ دیکھو بھیا، دیکھو ہمیشہ خیال رکھنا، پابندی سے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ کرو، بے سہاروں کا سہارا بنو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھو حلال رزق کی کوشش کرنا، حرام لقمے نہ کھانا۔ آپ صرف یقین جانیے، ایک تاریخ کا واقعہ ناظرین سنیں کہ ایک تاریخ میں ایک شخص گزرے ہیں، شیعہ عالم تھے، علامہ ہلی۔ علامہ ہلی ایک بار کسی مسجد میں تشریف فرما تھے، جب نماز ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وہ خود بھی مجتہد تھے، وہ بھی مولانا تھے، وہ بھی عالم تھے، اور کہا صاحبزادے آپ ممبر پر جائیے اور لوگوں میں نصیحت کیجیے، لوگوں میں تبلیغ کیجیے، لوگوں میں نیک باتیں بتائیے۔ تو باپ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے صاحبزادے ممبر پر گئے، اور ممبر پر جانے کے بعد انہوں نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا۔ پورے مجمع کو دیکھنے کے بعد پھر سکوت کے عالم میں خاموش بیٹھے رہے، جتنی دیر 2-4 منٹ 5 منٹ بیٹھے، اور پھر سر جھکائے اتر آئے۔ لوگوں کو یہ بڑا عجیب سا لگا کہ ارے عالم دین ہیں، پھر باپ نے حکم دیا تھا، کم سے کم اطاعت والدین تو ہونا چاہیے۔ کچھ ہوتے ہیں سرپرے جو ہمت کر کے آگے بڑھے اور کہا کہ آپ نے کیا ان کو درس دیا ہے، کیا تربیت کی ہے، آپ کا کہنا نہیں ماننا بھرے مجمع میں۔ تو علامہ ہلی نے اسی مجمع میں بلایا اپنے صاحبزادے کو
اور بلانے کے بعد میں کہا کہ صاحبزادے میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ ممبر پر جائیے، لوگوں میں نصیحت کیجیے، لوگوں میں تبلیغ کیجیے، لوگوں میں وعظ کیجیے، لوگوں میں اچھی باتیں بتائیے، اور آپ ممبر پر جانے کے بعد میری نافرمانی کرتے ہوئے نظر آئے، میری حکم عدولی کرتے ہوئے نظر آئے، کچھ نہیں بولے ہو، چپ چاپ اتر آئے۔ کہا بابا میں نے حکم عدولی نہیں کی ہے، توجہ دیے گا، میں نے حکم عدولی نہیں کی ہے۔ کہا پھر؟ میں نے نافرمانی نہیں کی ہے، پھر کیا کیا تم نے؟ آپ ممبر پر گئے تھے، کچھ تو بولنا چاہیے تھا۔ کہا بابا آپ نے مجھ سے کہا تھا، توجہ دیے گا، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ اور جانے کے بعد لوگوں میں نصیحت کرو، لوگوں کو درس دو، لوگوں کو سمجھاؤ۔ لیکن بابا جب میں ممبر پر بیٹھا تو وہاں لوگ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے تھے، وہاں انسان بیٹھے نظر ہی نہیں آ رہے تھے، وہاں تو جانور تھے۔ اب جانوروں میں کیا تبلیغ کرتا، جانوروں میں کیا درس دیتا ہے، جانوروں کے اوپر کیا اصلاح کے لیے کیا بات کرتا، وہاں تو سب جانور بیٹھے تھے۔ یہ سننا تھا کہ علامہ ہلی نے ایک بار تھوڑی دیر کچھ سوچا، اور سوچنے کے بعد ایک شخص کو بلایا اور کہا بھائی میرا ایک کام کرو گے تم؟ کہا ارشاد فرمائیے علامہ، آپ کے حکم کے اوپر جان حاضر ہے۔ کہا میرے بیٹے کو لے جاؤ اپنے گھر میں کچھ دن مہمان رکھو۔ دیکھیے توجہ دیے گا، میرے بیٹے کو لے جاؤ اور اپنے گھر میں مہمان رکھو۔ جب وہ شخص لے کے چلا گیا تو جتنے بقیہ لوگ تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا مرحلہ تھا، یہ کیا مسئلہ تھا جو آپ نے اپنے صاحبزادے کی بات سننے کے بعد کسی شخص کے سپرد بیٹے کو مہمانداری میں دے دیا؟ تو فرمایا علامہ ہلی نے کہ آج میں ڈر گیا اس کا یہ کلمات سن کے۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے یہ بچہ میرا پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج کے روز تک اس نے اتنی حلال غذا کھائی ہے، اتنی پاکیزہ غذا کھائی ہے کہ جو آنکھوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں وہ ہٹ گئے ہیں۔ اب اس کو انسان نظر نہیں آ رہا بلکہ انسان کی اصلیت نظر آ رہی ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں اور آ گئی کہ اگر انسان، ایک باپ اپنے بیٹے کو پاک غذا کھلائے، پاکیزہ غذا کھلائے، طاہر غذا کھلائے، توجہ دیے گا، ایک پاک غذا کھلائے، طاہر غذا کھلائے، تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آنکھوں پر سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک پاک حلال غذا کھلانے کا تو یہ اثر ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، میرا ایک سوال ہے ناظرین، کہ جب پاک غذا کھلائے تو یہ اثر، طاہر غذا کھلائے تو یہ اثر، اما جن کے لیے خود آیت تطہیر کا نزول ہوا ہو، جو اللہ کی طرف سے منتخب پاکیزہ ہوں، ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا؟ اگر وہ تلوار اٹھائیں اور نسلوں کو دیکھ کے چلائیں تو تعجب کیا ہے؟ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ کچھ باتیں غور کریے تو بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ ہلی کے اس واقعے سے اندازہ لگا کہ صرف اگر ایک بات کے اوپر مسلمان عمل کر لے تو کتنے مرحلے آسان ہو جائیں۔ علامہ ہلی نے کہا کہ میں نے اس لیے وہاں بھیجا ہے کہ جب وہاں کی غذا کھائے گا تو ہٹے ہوئے پردے دوبارہ پڑ جائیں گے، ورنہ اس کی زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ یہ جب بھی کسی انسان سے ملے گا تو اس کو وحشت ہوگی، اس لیے کہ اس کا انسان کا اصل نظر آ رہا ہوگا۔ جب اصل نظر آ رہا ہوگا تو نہ یہ گفتگو کر پائے گا، نہ یہ معاشرے میں رہ پائے گا، نہ اس کا کوئی سماج رہے گا، اس لیے کہ یہ سب سے عاجز ہو جائے گا۔ المختصر، اللہ ہو یا اس کا رسول، اللہ ہو یا اس کا رسول یا اس کا وصی، یا یہ برگزیدہ لوگ ہوں، یہ سب ایک منزل پہ آنے کے بعد دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ اب یہ انسان نہیں رہا، یہ جانور ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہی انسان ذرا سا غافل ہوتا ہے، دیکھیے ذرا سا غافل تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے، پھر غفلت کے پردے خود بخود پڑتے چلے جاتے ہیں۔ اما نظام قدرت، اما یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں الجھ جاؤں گا تو مجھے اور وقت ہو جائے گا، لیکن یہ عجیب نظام قدرت ہے اور عجیب قانون قدرت ہے۔ آپ ذرہ برابر غلطی کیجئے، اس کے بعد میں شرمندہ نہ ہوئیے، پھر غلطی کیجئے، پھر شرمندہ نہ ہوئیے، پھر غلطی کیجئے، پھر شرمندہ نہ ہوئیے۔ چوتھی بار جب غلطی کریں گے تو شرمندگی کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی۔ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ یہ انتظام ہے کہ آگے و پیچھے دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی، اب تمہیں حق نظر ہی نہیں آئے گا، صحیح نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ قتل کرنے کے بعد چین سے اپنے بستر پر سو جاتے ہیں، اور عام آدمی اگر کسی سے پر خفا ہو جائے، کسی کو ڈانٹ دے تو وہ بیچارہ رات بھر سو نہیں پاتا ہے، یہی سوچتے سوچتے رات گزر جاتی ہے، میں اچھے بھلا خامخواہ غصہ آ گیا مجھے اور میں نے اس کو ڈانٹ دیا۔ یہاں اس کا ضمیر زندہ ہے، ادھر ضمیر مر گیا، ضمیر نہیں مرا ہے، یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے عتاب ہے جو نازل کیا جا رہا ہے کہ آنکھوں پر اتنے پردے پڑ گئے ہیں، قتل کرنے کے بعد بھی وہ اطمینان سے خراٹے لے رہا ہے اور آرام کر رہا ہے، چین کی نیند سو رہا ہے، اور ایک طرف آپ کسی کو ذرا سا برا کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک صدمہ پہنچتا ہے، ارے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو یہ جو ندامت،
ندامت کا خیال آنا یہ اللہ کا لطف ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ الگ میٹر ہے۔ المختصر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی بندہ جب غفلت برتتا ہے تو نتائج بھگتتا ہے، اور جب اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو دھیرے دھیرے آنکھوں پر سے پردے ہٹتے ہیں، پھر اور منزلیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو بہت سے ایسے تاریخ میں آپ کو واقعات مل جائیں گے جہاں غیب کی باتیں کرتے ہوئے لوگ نظر آئے، وہ باتیں جس پہ لوگ سمجھتے تھے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ جادوگر ہیں، یہ ہیں کیا؟ اما جناب میثم تمار کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ ایک تمار آدمی، ایک کھجور کی دکان رکھنے والا آدمی، بس اس کے پاس شرف یہ ہے کہ وہ سمجھ گیا کہ اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کسی ایسے عابد کو، کامل عابد کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا کہ جس کی بنیاد پر ہمارا بھی شمار انہی عابدین میں ہو پائے۔ ایک بس فیض یہی ہے ان کے پاس، ایک یہی ان کے پاس پلس ہے کہ وہ مولا متقیان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور جب اس طرح کا محبت ہوتی ہے تو ادھر سے بھی برابر سے ایک سلسلہ رہتا ہے کہ اگر یہ محبت کر رہے ہیں تو مولا متقیان جیسی شخصیت کبھی کبھی ان کے دکان پر جا کر بیٹھ رہی ہے۔ تو اب عالم یہ ہے کہ مولا متقیان کی شہادت کے بعد اکثر آپ کو تاریخ میں مل جائے گا، واقعات میں مل جائے گا کہ جناب میثم جس گروہ کو دیکھتے تھے کہ ایک گروہ کہیں جمع ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تو فوراً پہنچ جاتے تھے، اور پہنچنے کے بعد میں کہتے تھے ایھا الناس، میں میثم علی کا غلام ہوں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ پہلا غیر معصوم ہے جو سلونی کہتا رہا ہو، کبھی ذلیل نہیں ہوا۔ ذلیل نہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ جس کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا اس سے بے پناہ عشق تھا، اپنی ذات نہیں تھی۔ اس لیے کہ دوسرا جملہ کہتے تھے کہ میرے مولا نے مجھے علم عطا کیا ہے، میرا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میں تقسیم کر دوں۔ اچھا، ایک سائیکولوجیکلی آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، یہ بڑا آپ کو مل جائے گا کتابوں میں، کہ میثم پوچھتے تھے کہ پوچھو جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ عربوں سے پوچھتے تھے؟ اور میثم تھے ایرانی، فارس کے رہنے والے، اور عربوں کو سب کچھ برداشت تھا، کسی فارس کی آدمی کی، اجمی کی فوقیت برداشت نہیں تھی۔ ایک عربوں کے درمیان، فصحا کے درمیان، میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا، ان کے درمیان آ کر کوئی ایک غیر عرب یہ کہے کہ پوچھو، کتنا موڈ خراب ہوتا ہوگا اور کتنے کٹھن سوال پوچھے جاتے ہوں گے۔ لیکن تاریخ یہ تو کہتی ہے کہ پوچھو کہا اور ہر بات کا جواب دیا۔ تاریخ یہ نہیں کہتی ہے کہ میثم کہیں پہ رکے ہوں، یہ کہا ہو کہ یہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب سے دامن سے وابستگی کا صدقہ جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ذرا سا اگر رموز حیات سمجھ جائیں، رموز بندگی سمجھ جائیں، تو اب یہی میثم کسی بازار میں پہنچے، کیا ہوا؟ تم مجھ سے معلوم کرو، تم ایک کام کرو، لوہے کا کاروبار شروع کرو، تمہیں بہت ترقی ہوگی، 2 سال میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم یہ کاروبار غلط کر رہے ہو، اس میں تمہارا بہت زبردست نقصان ہوگا، تم یہ کام کرو۔ یہ مریض کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا گھر لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا ڈاکٹروں نے منع کر دیا، حکیم و طبیبوں نے انکار کر دیا ہے، کہا یہ 2-4 دن کے مہمان ہیں، بس دعا کرو، جتنی خدمت کرنا ہو کر لو۔ جناب میثم نے ایک بار اس مریض کی صورت دیکھی، کہا بکتا ہے حکیم، جھوٹ بولتا ہے حکیم، اس کو کیا معلوم؟ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ 2 برس زندہ رہے گا، بھی ٹھیک ہو جائے گا، گھر لے جاؤ، اطمینان سے لے جاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب لوگ ہکا بکا، طبیب کچھ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے ہیں، میثم کچھ کہہ رہے ہیں، تو اب 2 برس تک دیکھنا۔ تو جب غلام اگر ایک تاسی کرتے ہوئے 2 برس آنے والے کل کے 2 برس کو دیکھ رہا ہے، تو اگر ان کا آقا تلوار اٹھاتے ہوئے 70 نسلوں کو دیکھ رہا ہو تو آپ کو تعجب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ابھی بندگی کے رموز کو نہیں سمجھ پائے۔ ایک بندگی کے رموز کو سمجھنا تو آسان ہو جائے گا، آل محمد کو سمجھنا۔ اکثر ہی جو معجزات اور کمالات اور ان کی زندگیوں کے اوپر جو واقعات ہیں، اس پہ جو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، اس حیرت کی سبب یہ ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ ابدیت ہوتی کیا ہے۔ اما ابدیت اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے کہ جس کے اوپر انسان بھروسہ کرتا چلا جائے گا، واقعاً وہ اشرف مخلوق بنتا چلا جائے گا۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ ہاں، جناب میثم کا ذکر آ گیا تو ایک واقعہ ہے جس کو میں اس لیے کوٹ کر دوں کہ ناظرین میں جو بچے سن رہے ہوں وہ بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ مختار نامہ سبھی دیکھتے ہیں۔ جس وقت آپ پسر زیاد کی قید میں تھے اور عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں مختار کو بھی لایا گیا، اور اسی قید خانے میں
میثم کو پتہ چلا کہ مختار بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ ملاقات کی غرض سے مختار کی کوٹری میں گئے تو دیکھا مختار سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا، خیریت تو ہے مختار؟ کہ میثم مجھے خبر ملی ہے کہ ابن زیاد مجھے قتل کروا دے گا اسی جیل میں، اسی قید خانے میں، بس اسی کا صدمہ ہے۔ کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ بس جیسے یہ سننا تھا کہ مختار تڑپ گئے اپنی جگہ سے۔ کیا کہا؟ میں موت سے ڈر جاؤں؟ مختار موت سے ڈر سکتا ہے؟ کہا پھر اتنا کیوں پریشان ہوں؟ کہا نہیں میثم، مسئلہ یہ تھا کہ میں نے ایک نیت کی تھی کہ میں قاتلان امام حسین سے ان کے خون کا بدلہ لوں، اور اگر بدلہ لینے سے پہلے مر گیا تو ایک صدمہ لے کے جاؤں گا، میری حسرت پوری نہیں ہوگی۔ اچھا اس بات پہ پریشان ہو؟ کہاں؟ کندھے پہ ہاتھ مارا۔ سنو میثم کہہ رہا ہے، میثم کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تم کو قتل نہیں کر پائے گا وہ، بلکہ میثم کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ابن زیاد کا سر ہے اور تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، تم جب تک کہ ابن زیاد کو مار نہیں لوگے اس دنیا سے جاؤ گے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ غلام آنے والے کل کی اس طرح فورکاسٹ کر رہے ہیں تو اگر آقا کچھ کہہ رہا ہو تو اس پہ تعجب کیوں؟ ایک اور درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ ہاں تو جناب میثم ہوئے، اور جناب رشید حجری ہیں، یا ساسہ بن سوہان ہیں، یہ بڑے تاریخ کے بڑے نام ہیں۔ حجب ندی جن کا سیریا میں مزار ہے، ابھی منہدم کیا تھا داعش والوں نے، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ رشید حجری ایک راستے سے پہنچے، وہاں بہت بڑا مجمع کھڑا ہوا تھا، اس سے پہلے میثم و حبیب گفتگو کر کے جا چکے تھے کوفے کے، لوگ ہنس رہے تھے، ان کے اوپر دیوانے ہو گئے، بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں، اور بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، وہ ان کی قتل کی خبر دے رہے تھے، وہ ان کی قتل کی خبر دے رہے تھے۔ اتنے میں جناب رشید حجری آئے، یہ بھی مولا متقیان کے چاہنے والے، ان کے بھی ہاتھوں کو پاؤں کو کاٹا گیا۔ یہ پہنچے، کہنے لگے، کسی سے مخاطب نہیں ہوئے، بس جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے پہلے تو کچھ چاروں طرف دیکھا، پھر لوگوں سے، کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا بھائیوں ایک بات کا پتہ لگانا چاہتا ہوں، کیا بتا سکتے ہو تم لوگ؟ کہا بتائیے، پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا اتنا بتا دو کہ یہاں پر میثم ابھی آئے تھے؟ کیا یہاں پر حبیب آئے تھے؟ کہا آئے تو تھے، آپ کو کیا خبر؟ کیسے پتہ چلا؟ کہا تمہیں کیا خبر؟ ان کی خوشبو میں یہاں محسوس کر رہا ہوں، تبھی تو میں پریشان ہو گیا کہ میثم کے بھی آئے تھے، دکھائی نہیں دیے، ملاقات نہیں ہوئی کہ میثم آئے تھے، کیا حبیب آئے تھے؟ کہا ہاں آئے تو تھے، ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، وہ ان کی شہادت کی خبر دے رہے تھے، وہ ان کی پوری باتیں سنی، مسکرائے جناب رشید، کہنے ایک بات میثم بتانا بھول گئے۔ کہ آپ بھی کچھ فرمائیں گے؟ کہا ہاں، جو شخص سر لے کر آئے گا میثم حبیب ابن مظاہر کا، اس کو مزید 100 درہم انعام کے دیے جائیں گے، یہ بتانا بھول گئے۔ یعنی لوگ تعجب سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ ہاں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کلاس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ابدیت کے رموز کو انسان سمجھ لیں۔ ابدیت کے رموز کو سمجھنے کے لیے میں نے کل بات عرض کی تھی، اس کے لیے ضرورت ہے کہ کامل عابدین کو دیکھنا، کچھ ایسے ہوں جو کم سے کم زین العابدین تو ہوں۔ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ ہاں، کچھ ایسے تو ہوں جو سید الساجدین ہوں، جن کی پیروی کی جائے تو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح زندگی کے بندگی کے راستے کو اپنایا جا سکتا ہے، اور کس طرح بندگی کے راستے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کریکٹرز ہیں، اسی لیے مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی ذات مقدس وہ ذات ہے کہ جس کے میں نفس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بھئی دشمن یہاں تک کہ خلافت سے بھی خلافت کو نہ دینے کے سبب بھی مولا متقیان کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں نکال پایا دشمن بھی۔ یہ اور بات کہا کہ وہ ہنسی مذاق بہت کرتے ہیں، وہ ابھی کم سن ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، شخصیت میں کوئی کمی نہیں نکالی مولا متقیان، یعنی کامل ذات۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب کامل ذات کی پیروی کریں گے تو کم سے کم اس راستے تک ضرور پہنچ جائیں گے جہاں تک اللہ لانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے مولا متقیان کی زندگی ہے، اس کے لیے امام حسن کی زندگی ہے، اس کے لیے آقا حسین کی زندگی ہے، اور یہی سبب ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلنے لگے تو ان کے کلمات موجود ہیں، جو وصیت کے نام سے جناب محمد حنفیہ کی ہے وصیت، کہ میں جو نکل رہا ہوں کسی شر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، کسی حکومت کے حصول کے لیے، تخت و تاج کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں تو نانا کے
بتائے ہوئے راستے سے آگاہ کرنے کے لیے، اور جو میرے ابی کا راستہ تھا، میرے بابا کا منہاج تھا۔ اما اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ کربلا ولایت امیر المومنین کا دوسرا نام ہے، اس لیے کہ اس میں جملہ ملتا ہے کہ ہم نانا کے دین کے تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں، اور اصلاح امت کے لیے نکل رہے ہیں، اور اپنے بابا کے منہاج کے لیے جو علی کا راستہ ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نمازیں بھی ہو رہی تھیں، روزے بھی ہو رہے تھے، حج بھی ہو رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی تھی، لیکن ولایت امیر المومنین کو فراموش کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخری وقتوں میں بھی سوال کر لیا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو، تاکہ وہ جواز مل جائے۔ مدینے سے جو چلا تھا وصیت میں نے لکھی تھی، اس کا جواز دنیا کے سامنے پہنچ جائے کہ آخر کیوں میں وطن سے نکلا ہوں، کہ کیوں مجھے قتل کر رہے ہو۔ میں نے کوئی آج تک کسی کا مال غصب کیا ہو، کسی ایک کو، اتنے مجمع ہے اتنا بڑا، لاکھوں کا مجمع ہے، کسی ایک کو میں نے اذیت دی ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، کسی کا مال چھینا ہو، کسی کا مال غصب کیا ہو، یا کسی کو بے وجہ کی کوئی زحمت دی ہو، کوئی ایک ہو بتاؤ، یا کوئی بھی ایک بھی شریعت کا حرام میں نے حلال کیا ہو، یا شریعت کا کوئی ایک حلال بھی میں نے حرام کیا ہو۔ تو پورے لشکر والے متفقہ علیہ طور پر ایک جملہ کہتے ہیں، نہیں فرزند رسول، نہیں حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے آج تک کوئی بھی نہ کوئی ظلم کیا، نہ ذاتی کی، نہ آپ نے حلال محمدی کو حرام کیا، نہ حرام محمدی کو حلال کیا، پھر کیوں مار رہے ہو؟ ایک جواب آیا، لبغض ابیک، حسین تمہارے باپ کی دشمنی میں مار رہے ہیں۔ کتنا پس ذہن انسان ہو گیا تھا، جس عصبیت سے رسول اللہ نے اس کو نکالا تھا، وہیں سن 61 ہجری میں نظر آ رہا ہے کہ تمہارے باپ کی دشمنی میں بس یہ سننا تھا کہ تلوار کو نکالا، بس اسباب غم ختم کی میں نے بات۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی گھٹن کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں ہمارے غم کے، اس لیے کہ صرف اور صرف ہم آن لائن لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے ناظرین کے حضور میں جو بات کہنا ہے، ذکر حسین کرنا ہے، وہ پہنچا سکیں، ورنہ حقیقت میں یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں سب بیٹھتے، سب ملتے، اور سب بیٹھ کے کربلا والوں کا ذکر کرتے، جنہیں رلا رلا کے کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ آج 6 ہے شہادت جناب علی اکبر علیہ السلام، بڑا مظلوم بیٹا بھی ہے اور بڑا مظلوم باپ بھی ہے۔ کربلا کی تاریخ میں جناب علی اکبر کی شہادت، اسی کو زیادہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے، اسی کو زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے۔ اچھا سبب بھی ہے، لاش علی اکبر کے اٹھانے کا ذکر بہت ملے گا آپ کو۔ علی اکبر کی لاش اٹھائی، علی اکبر کی لاش اٹھائی، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز تھی۔ دیکھیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی لاش اٹھانے کا جو ذکر ہوتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ صرف علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی ہے امام حسین، کربلا میں جس چاہنے والے نے پکارا ہے آخری وقت، آقا میری مدد کو آئیے، یا آقا آپ پر آخری سلام، بنفس نفیس امام حسین گئے ہیں۔ اما حر نے کہا بھی کہ کیوں زحمت آپ نے کی، میں موجود تھا اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے، لیکن امام حسین پہنچے ہیں۔ اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، بہت دور تک آواز جا رہی ہے، بچے بھی اس بات کو سنیں اور غور کریں۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس زمانے کی جب جنگیں ہوتی تھیں تو کوشش ہوتی تھی کہ میرا اگر کوئی مر جائے، ہماری فوج کا کوئی فرد، تو اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی تھی، ہمارے قائد کے اوپر یا ہمارے علمدار کے اوپر، سردار کے اوپر، کہ اس لاشے کو وہاں سے لے کر آئے، ورنہ جنگ ختم ہونے کے بعد، جنگ کے اختتام پر سامنے والی فوج کے لوگ حجو کرتے تھے اور تمسخر کرتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے، اما آئے تو تھے بڑے بہادر بن کر، لیکن بچپن کے ساتھی مر گیا، لاش لینا پائے تم ہم سے، مسلم میں اوسجا مارے گئے اور فلاں ساتھی مارا گیا، گوت کے پالے مارے گئے۔ تو امام حسین کا مسئلہ سخت جو مظلومی کا نظر آتا ہے کربلا میں، کہ ایک طرف 3 روز کی بھوک ہے، 3 روز کی پیاس ہے، پھر آنے والے کل میں جو حالات ہونے والے ہیں اس سے وہ باخبر ہیں۔ میں کیا عرض کروں؟ دیکھیے میں ایک بات کہوں، اگر ایک عام آدمی کو خدا نخواستہ کوئی موذی مرض ہو جائے اور وہ جانکار نہ ہو اس مرض کا، اور تمام لوگ کہہ رہے ہوں کہ اب یہ 6 مہینے زندہ رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص 6 برس زندہ رہ جائے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن اسی مرض کا اسپیشلسٹ اگر اسی کو وہ مرض ہو جائے تو 6 مہینے اگر زندہ رہنے والا ہے تو 10 دن زندہ رہ پائے گا، اس لیے کہ وہ منرل واٹر بھی پیے گا،
تب بھی وہ سوچے گا کہ یہ ابھی تو یہاں بہت صاف ستھرا پانی پی رہا ہوں، لیکن یہ جب انہیل کروں گا تو یہ بدن کے اعضاء میں جا کر اس طرح یہ زہر بنائے گا، وہ زہر بنائے گا، تو وہ اسی سوچ میں مر جائے گا۔ اب میں عزاداروں میں کیا کہوں، حسین کی مظلومی تو یہ ہے کہ ہر شہید کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوگا، پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ ان بچوں پہ کیا ہوگا، ان بیویوں کے اوپر کیا ہوگا، کس طرح خیام جلائے جائیں گے، کس طرح ان کو ستایا جائے گا، کس طرح ہاتھوں کو پس گردن باندھا جائے گا، کس طرح اس بچی کے منہ پہ تماچے مارے جائیں گے۔ شاید یہی سبب بھی ہے کہ اپنے جب تک کہ وہ معصوم سی بچی 3 برس کا یا 4 برس کا جب تک کے ساتھ رہا، کلیجے سے چمٹائے رکھا۔ یہ ایک باپ کا دل تھا، اس لیے معلوم تھا کہ سکینہ کے اوپر کیا گزرے گی۔ جزاکم اللہ۔ تو معلوم ہے کربلا میں مصیبت امام حسین تو یہ ہے، پھر یہ دوسری ذمہ داری کہ لاش کو لانا بھی ہے۔ وہ مسلم ابن اوسجہ کی میت اٹھا کے لا رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کی میت اٹھا کے لا رہے ہیں، عابس ابن شبیب شاکری کی میت اٹھا کے لا رہے ہیں، جون کی میت اٹھا کر لا رہے ہیں، شوذب کی میت لے کے آ رہے ہیں، بریر ابن خضیر حمدانی کی میت رہے ہیں، اون و محمد کے جیسے بھانجوں کی میتیں لا رہے ہیں، گنج شہیدہ میں لا کر رکھ رہے ہیں۔ یہی تو ملتا ہے۔ کیا امام کو نہیں معلوم تھا کہ گنج شہیدہ میں بھی آ کے سر کاٹے جائیں گے؟ معلوم تھا، لیکن یہاں لانا مجھے ضروری ہے۔ میں بھوکا ضرور ہوں، میں پیاسا ضرور ہوں، میں مظلوم ضرور ہوں، لیکن تاریخ مجھے مجبور نہ لکھے۔ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں کمزور نہیں ہوں۔ ہاں حالات مصائب کی آماجگاہ بنا میں ہوں، لیکن یہ سمجھ لے کر کوئی کہ میں کمزور ہوں، تو آپ دنیا نہ ہنسے ہر لاشے کو لے کر آ کے گنج شہیدہ میں رکھا ہے۔ اب جو ہم جناب علی اکبر کی شہادت پر روتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیے جب ساتھیوں کے جنازے لا رہے تھے تو بہت سے ساتھی موجود تھے، یعنی جس وقت آپ مسلم ابن اوسجہ کا جنازہ اٹھانے کے لیے گئے ہیں تو ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر نظر آ رہے ہیں، اور بلکہ تاریخ کے وہ جملے مقاتل کے ملیں گے کہ حبیب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلم مجھے زندگی کی زیادہ امید تو نہیں ہے، لیکن تم سے زیادہ سانسیں ہیں، تم تو اس دنیا سے جا رہے ہو، آخری وقت بھی میں تم سے چاہتا ہوں کہ کوئی وصیت ہو تو کرو، مجھے بتاؤ کوئی دلی خواہش۔ تو ایک بار کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا آقا حسین کی طرف، اور کہا حبیب جب تک کہ زندہ رہنا اس مرض سے غافل نہ ہونا، اپنے آقا سے غافل نہ ہونا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم کی لاش اٹھائی تو بہت سے ساتھی، بریر کی لاش اٹھائی تو بہت سے ساتھی، یہاں تک کہ اون و محمد کی لاشیں بھی آئی ہیں تو ایک عباس آغوش میں لیے ہوئے ہیں، کوئی امام حسین اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جناب قاسم نے جب آواز دی امو جان آپ میری مدد کو آئیے، تو اس وقت بھی مقاتل کے جملے ہیں کہ آپ نے کہا کہ عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، قاتل قاسم بھاگنے نہ پائے، بچنے نہ پائے۔ تو معلوم ہے شیران بنی ہاشم میں جو چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب عباس نے جب آواز دی کہ آقا آپ پر میرا آخری سلام، اس وقت کم سے کم کمر تھام کے سہارا دینے والا جوان بیٹا موجود تھا، جو مقتل میں لے کے گیا۔ وہ تو وصیت تھی کہ ورنہ آپ لے کے آتے لاش جناب عباس کو بھی، آپ علم لیے چلے آ رہے ہیں، بازو لیے چلے آ رہے ہیں۔ مظلومی اور مصائب کی انتہا اس وقت ہو گئی جب جوان بیٹے نے آواز دی۔ اب حسین کا کوئی سہارا نہیں ہے، اب حسین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اچھا لاشا وہیں چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا کہے گی کہ ہاں حسین یہاں تک آتے آتے اپنے جوان بیٹے کی میت کے اوپر آتے آتے اتنا کمزور ہو گئے تھے کہ لاش علی اکبر، لاش جوان نہیں لے جا پائے۔ تو اب حسین کی ذمہ داری یہ ہے کہ لاش کو اٹھائیں بھی وہاں سے، لیکن کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ یہی ملتا ہے کہ جس وقت چلے ہیں تو کئی بار فرش کربلا پر تشریف لائے ہیں اور ایک جملہ کہتے تھے یا علی یا علی این علی این علی۔ تو اکثر مورخین نے لکھا، اکثر مقاتل لکھنے والوں نے لکھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو پکار رہے ہیں، نجف میں اپنے بابا کے علی کو پکار رہے ہیں یا کربلا کے علی اکبر کو پکار رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تنہا ہیں، اب لاشے کو اٹھانا ہے۔ عزیزان گرامی بڑا کٹھن مرحلہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، گو کہ اس کا احساس جناب علی اکبر کو تھا۔ دیکھیے آج اس رخ سے ذرا سا سن لیے، بس 2-4 جملے اور مجلس کو تمام کروں۔ علی اکبر کو تھا، علی اکبر کو معلوم تھا اب میرے بابا کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو روایت کہتی ہے جیسے ہی برچی آپ کے لگی ہے سینے پر تو آپ سمجھ گئے کہ اب میں بچوں گا نہیں، فوراً گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالنے کے بعد میں کہنے لگے حزب وفادار بس ایک آخری زحمت یہ ہے کہ میرا بابا بہت ضعیف ہے،
میرا بابا تنہا یہاں تک نہیں آ پائے گا، مجھے میرے بابا تک پہنچا دے، خیام تک پہنچا دے۔ لکھا ہے کہ عزم وفادار نے وفاداری نبھائی، لیکن علی اکبر علیہ السلام کا خون اس کی آنکھوں پر اتنا گرا کہ اسے سجھا ہی نہیں دیا کہ خیام کدھر ہیں، بجائے خیام کی طرف آنے کے وہ دشمنوں کی طرف بڑھ گیا۔ اب مقاتل کے جملے دو رویا ہو کر دشمن کھڑے ہو گئے، بیچ سے گھوڑا نکل رہا تھا، جس کے پاس جو بس تھا وہ اس شہزادے کے وہ ظلم کر رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ اے عزاداروں، آج جب تصور لے جاتے ہیں تو آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ہائے اس زخمی بیٹے کو جب حسین نے دیکھا ہوگا تو حسین کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ یہی ملتا ہے کہ اب کسی طرح اپنے لاش جوان کے قریب پہنچے، سینے سے برچی کے انہی کو نکالا، علی اکبر نے دم توڑا اور دم توڑا، اب لاش پڑی ہوئی ہے، لاش کو لے جانا ہے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ 3 الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ ابھی بدن میں قوت محسوس کی تو آپ جھکے، اور جھکنے کے بعد علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا اور لے کے خیموں کی سمت چلے، لیکن تھوڑی دور چلے تھے جیسے قوت جواب دے گئی ہو، اب ہمت نہیں پڑ رہی ہے، لاش جوان کو زمین پر رکھ دیا، چاروں طرف دیکھا کوئی مددگار نہیں نظر آیا، تو دوسرا مرحلہ بڑا سخت تھا کہ ایک بار علی اکبر کے سینے سے اپنا سینہ جوڑا اور سینے سے لگائے ہوئے علی اکبر کو خیام کی طرف لے چلے۔ روایت کہتی ہے، مقاتل کے جملے ہیں کہ پاؤں زمین پہ خط دے رہے تھے، لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد قوت جواب دے گئی۔ اب جو لاش جوان کو رکھا تو اب اٹھا نہ پائے، بڑی حسرت سے چاروں طرف دیکھا، میرا دل کہتا ہے کہ شاید آواز دے رہے ہوں، عباس آؤ بھائی کا سہارا بنو، اے انو محمد آؤ ماموں کا سہارا بنو، اے قاسم آؤ چچا کا سہارا بنو۔ ارے جوان کی میت ہے، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتی۔ اس کے بعد میں بڑا مظلومانہ جملہ، اور یہ ہے غربت حسین، کہ ایک بار چھوٹے چھوٹے بچوں کو مخاطب کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ حسین کا سہارا بن جاؤ۔ اے عزادارو، چند بچے، ایک بوڑھا باپ، ایک جوان کی میت، والی اکبرہ والی اکبرہ کی صدائیں